السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئی تھی اندھیری؟ ہاں، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی شیخ، میں ممبئی سے عبد الرحمان بول رہا ہوں۔ جی بولیے نا۔ دو باتیں سمجھنی تھی تراویح کے متعلق۔ ایک تو یہ کہ 20 تراویح بدعت ہے۔ دیکھیے 20 تراویح جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ہم بدعت اس کو نہیں کہیں گے، لیکن سنت سے ثابت نہیں، اس کو سنت نہیں کہیں گے۔ حضرت جو بدعت نہیں ہوتی ہے جی تو وہ تو کسی نہ کسی دلیل سے مطلب ثابت ہو گئی نا۔ کیسے ثابت ہو گئی؟ اگر سنت کے خلاف ہے تو وہ عمل بدعت نہیں ہے، یہ مقولہ ہی سمجھانی مجھے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ 20 رکعت تراویح کو اگر آپ سنت سے ثابت کریں گے تبھی تو سنت کہیں گے۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سنت کے خلاف ہے لیکن بدعت نہیں ہے، یہ میں سنت کے خلاف دیکھیے اس لیے میں بول رہا ہوں سنت کے خلاف میں کلیئر اس لیے نہیں بول رہا ہوں، اس میں دو کنڈیشن ہے۔ ایک یہ آدمی ہے جو بزید ہو کر کے وہ سنت بولتا ہے تو اس کا وہ قول بدعت ہو جائے گا سراسر، اور ایک آدمی جو نسلی طور سے پڑھتا ہے تو 20 پڑھے، 25 پڑھے، 30 پڑھے، 40 پڑھے تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے، اس لیے کہ نسل کے بارے میں روایت ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، آخر میں وتر پڑھو، اس کے بعد نماز ختم کر دو۔ جو 20 رکعت تراویح کو رمضان کے مہینے میں سنت مانتا ہے تو وہ بدعت ہی ہو گیا مطلب؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ شیخ سدیس ہو، امام کعبہ کا، مسجد نبوی کا ہو۔ ہاں سنت کا لیبل لگا کے پڑے گا تو بدعت ہو جائے گا، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو دونوں تو سنت مانتے ہیں تو دونوں بدعت ہی ہو گئے۔ میں کیا بولتا ہوں، سنت اس کو نہیں ماننا، سنت نہیں ماننا، میرے علم کے مطابق اس کو سنت نہیں کہیں گے، کیونکہ سنت کے جو روایتیں ہیں وہ 11 رکعت ہے۔ نفل کہیں گے اس کو، نفل کہیں گے اس کو نفلی، اگر نفل سمجھ کر کے کوئی پڑھتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ نہیں، شیخ سدیس اور جو ہے سعودیہ کے امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام با جماعت اہتمام سے ہر سال جو ہے پورا مہینہ پڑھتے ہیں 20 رکعت تراویح۔ ہاں تو ایک امام پورا نہیں پڑھاتا، ایک امام 20 رکعت نہیں پڑھاتا، آپ اس کی تحقیق کیجیے پہلے۔ نہیں، میں نے تحقیق کیا، پورا 20 رکعت شیخ سدیس کی میں نے ویڈیو دیکھی، تحقیق کر کے آپ کو فون لگایا۔ وہ پہلے کی 10 رکعتیں پیچھے پہلی صف میں پڑھا، بعد میں آگے ہو کر جو ہے مصلی پر آ کے باقی کی 10 رکعت پڑھایا تو مکمل 20 ہوئی۔ دیکھیے نفل کی نیت سے وہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ لوگ سنت اس کو نہیں بول رہے کہ سنت ہے یار، وہ تو سنت سمجھ کے بعد جماعت پڑھ رہے ہیں نا، بعد جماعت کروا رہے ہیں 20 رکعت تراویح۔ آپ بعد جماعت بھی نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں، بولا نا کہ آپ 40 بھی پڑھو گے، آپ 30 بھی پڑھو گے تو کوئی منع نہیں ہے۔ اگر شیخ سدیس اس کو سنت سمجھ کے پڑھتا ہے تو بدعت ہی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بدعت جو چیز سنت میں ثابت نہیں ہے اس کو آپ سنت کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہو سنت سے ثابت بھی نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے، تو میں کنفیوز ہو گیا کہ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے پھر وہ تو بدعت ہوئی، جیسے کنڈے کی نیاز عید میلاد میں جو بریلوی ڈھول بجا کے ناچ رہے ہیں، 11ویں کر رہے ہیں۔ آپ بریلویوں کو تو اس سے بڑھاوا مل جائے گا کہ ایک چیز سنت سے ثابت بھی نہیں ہے اور بدعت بھی نہیں ہے، یہ اصول وہ تمام اپنے جو ہے اعمال پر فٹ کر دیں گے اور کہیں گے ہم بھی یہ نفل میں کرتے ہیں۔ تو کیا آپ جو ہے اس کو سنت سمجھتے ہیں 20 رکعت کو؟ میں 20 رکعت تراویح پہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ موقف کیا ہے آپ کا، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ میں بتایا نا، نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو جائز ہے، سنت کی نیت سے پڑھیں گے تو جائز نہیں ہے وہ۔ تو اگر امام کعبہ اس کو سنت مان کے پڑھتے ہیں، امام کعبہ کی بات میرے سامنے مت کیجیے، آپ اپنے موقع بیان کیجیے، آپ اپنی بات کیجیے نا۔ آپ کہہ دیجیے نا بدعت ہی ہو۔ ہلو، وہ کیا نیت سے کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، میں نے ان سے بات تھوڑی کی ہے، آپ سامنے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں اگر جو بھی کرتا ہو، چاہے امام کعبہ ہو یا مسجد نبوی کا امام ہو، سب بدعتی ہو گئے نا اگر وہ سنت مان کے پڑھ رہے ہیں تو 20 رکعت۔ سمپل سا سوال ہے آپ کا، سمپل سا جواب آ جائے گا۔ دیکھو میں نے کیا کہا، میری بات پہ آپ غور کیجیے نا، میں کیا کہا کہ سنت سمجھ کر کے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، سنت جو ہے وہ 11 رکعت ہے، حدیث میں جو ثابت ہے وہ 11 رکعت ہے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ نفل سمجھ کے پڑھتے ہیں، جتنے بھی پڑھتے ہیں اس کو نفل سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ نفل کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں سنت سمجھ کے جو بھی پڑھے، چاہے امام کعبہ ہو، شیخ سدیس، شیخ سریب، حذیفی وغیرہ، چاہے مسجد نبوی کا امام ہو، یہ سنت سمجھ کے پڑھتا ہو تو یہ سب بدعتی ہیں کہ نہیں، یہ میرا سوال ہے۔ وہ تو جو پڑھے گا وہ اس کی نیت اس کے پاس ہوگی نا، آپ تو میں پوچھ رہا ہوں نا، وہ لوگ سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، مجھے پتا ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، صرف 20 رکعت اور سارے جو مسائل ہیں سنت پہ وہ لوگ عمل کرتے وہ نظر نہیں آتا آپ کو؟ سارے کے سارے ہمارے سراخوں، ان کے سارے کے سارے عمل ہمارے سراخوں پر ہے، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، لیکن فی الحال میں 20 تراویح کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہے کون؟ حنفی ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ بریلوی ہیں، کیا ہیں؟ آپ جواب دیجیے حضرت، کیا وہ بدعتی ہیں؟ آپ ہیں کون پہلے بتائیے آپ مجھے۔ آپ یہ مقولہ سمجھائے نا، میں آپ تو سمجھنے کے لیے فون کیا، عام سا لڑکا ہوں، میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو عمل سنت کے خلاف ہے وہ بدعت کیسے نہیں ہے؟ یہ کیسا علم ہے؟ اس مدرسے میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ایک عمل سنت کے خلاف ہے اس کو بدعت نہ کہو،
कल को बरेली उठ के कहेगा कुंडे सुन्नत के खिलाफ है, मान लिया, लेकिन बिद्दत नहीं है क्योंकि अहले हदीस कहते हैं, ये उसूल उन्होंने गढ़ा है, तो ये मामला ही समझा नहीं मुझे। तो आप दलील पहले दीजिए ना, इमाम काबा की तरफ से आप सबूत पेश कीजिए कि वो उसको सुन्नत समझ करके पढ़ रहे हैं या नफल समझ करके पढ़ रहे हैं, आप इसकी दलील पहले दीजिए। जो 20 रकात तरावी मैंने आपसे पूछा सुन्नत समझ के पढ़े, चाहे वो इमाम काबा हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो। हाँ, तो उनका कौल पेश कीजिए मेरे पास, उनका कौल पेश कीजिए। वो लोग क्या बोलते हैं, वो पढ़ते हैं तो उनकी दिल की बात आप जानते हैं, वो सुन्नत समझ करके पढ़ते हैं, नफल समझ करके पढ़ रहे हैं। बोल रहा हूँ 20 रकात तरावी बिदअत है, और बिदअत है अगर पढ़ना तो आप फतवा दे दीजिए इमाम काबा भी बिदअती अगर सुन्नत समझ के पढ़ता है, तो ये बोल दीजिए ना आप, वो बहस ही छोड़ दिए नफिल वगैरह की। हेलो, हाँ, अच्छा चलिए ये छोड़िए, ये मुझे समझा दीजिए, एक अमल जो सुन्नत के खिलाफ है वो बिदअत कैसे नहीं है? मैं क्या बताया आपको, मैं बताया 2 कंडीशन है उसके अंदर, वही इबादत में 2 कंडीशन है। नियत के हिसाब से अगर नियत फर्क हो गई, नफल की नियत हो गई, तो उसकी हदीस साबित है। नियत से आप उसको फिक्स नहीं कर सकते कि 20 रकात पड़े या वो उसके बाद 40 रकात पड़े, फिक्स नहीं कर सकते आप। लेकिन फिक्स करके अच्छा चलो ये उसूल अपना लेते हैं, इमाम काबा तो फिक्स करके 20 रकात पढ़ रहा है। हाँ, तो वो नफल की नियत से नहीं पढ़ रहे हैं। फिर अभी आपने कहा फिक्स नहीं कर सकते, नफिल को फिक्स कर सकते हैं 20 पर। और सऊदी की दूसरी मसाइल में भी 20 रकात फिलहाल तरावी पे बात कीजिए ना, दूसरे मसाइल पे बाद में। हाँ, फिलहाल रमजान है ना, आखिर क्या मजबूरी, कह दो ना। ये तो बरेलवी ज्यादा आपसे जो है ज्यादा हिम्मत रखते हैं, सीधा कहते हैं इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होती। आपको क्या डर है बोलने के लिए कि 20 रकात पढ़ना भी? आपको किसने मना किया है कि जो है 20 रकात में पढ़िए? आप पढ़िए ना, आपको बहुत शौक है तो पढ़िए आप 20 रकात तरावी पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं एनपीओ को? हाँ, हमसे पढ़े ना, उनका मतलब है पढ़े। आपने किस दलील से इजाजत दी वो बता दीजिए। हनफी जो है उसको सुनने से वास्ता ही क्या है? नहीं, आपने इजाजत किस दलील से दी वो तो बताइए। इसलिए कि वो हनफी है, उसके हदीस की कोई अहमियत नहीं है। आप क्यों दे रहे हो दलाइल? आपके पास कोई दलील है 20 रकात की इजाजत देने पर? मैं क्या बोला, हनफी को हदीस से सरोकार ही क्या है, वो तो मनमानी जिंदगी गुजारता है। आप कहिए ना कि आप इजाजत क्यों दी, आप वो बताइए। आपने कहा जब पढ़िए 20 रकात, आपको मैं नहीं रोकता, तो किस दलील से आप इजाजत दी? आप हनफी है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने आपकी बात मान ली, मैं हनफी हूँ, लेकिन आप तो इजाजत दे रहे हैं बगैर दलील, तो आपकी मैं तकलीफ करूँ कि आपके पास दलील है 20 रकात पढ़ने पर? जब आप हनफी हैं और आपको हदीस से कोई सरोकार नहीं है, मैं बताया सुन्नत जो है वो 11 रकात है, तो आप नहीं मानने तो आप पढ़िए, आपकी मर्जी है, मैं जबरदस्ती थोड़ी आपको पढ़ाऊंगा। सुन्नत 11 रकात है, इस पे अभी नेक्स्ट बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप मुझे जो 20 पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं ये विद दलील दिए कि बगैर दलील दिए? मतलब मैं आपकी तकलीफ करके पढ़ूं कि आपके पास 20 रकात पे कोई दलील है? मेरी तकलीफ आप क्यों करेंगे? मैं तकलीफ करने अभी तो आपने कहा मैं आपको इजाजत देता हूँ 20 रकात पढ़िए, आपको नहीं रोकता हूँ, तो आप किस दलील पे दे रहे हैं मुझे 20 की इजाजत? 20 रकात पढ़िए, 30 रकात पढ़िए, आपकी मर्जी है, नफिल की नियत से पढ़िए। क्यों पढ़ूं मैं? अच्छा, नफिल 20 रकात साबित है, आप ये मानते हैं? नफिल की नियत से आप पढ़िए, उसमें तायन नहीं है किसी रकात की। हाँ, तो तायन करके जो पढ़ रहा है इमाम काबा तो तायन करके 20 रकात पढ़ रहा है हर साल। 1400 साल से कभी हुई नहीं है। काबा पे तो जो है जितने उम्मती आए हैं, उम्मती जब भी इमाम बने 20 रकात तरावी हुई है। तो आपको तरावी का मसला क्यों नजर आता है मेरे भाई? आप फिलहाल रमजान है ना, फिलहाल रमजान है इसलिए तरावी पे मैं सोचा थोड़ी डिस्कशन करूं। और सारे मसाइल जो है, अकीदे के मसाइल जो और मसाइल बाद में होंगे ना यार। 3 तलाक 3 मानते हैं वो लोग, और कौन से मसाइल में निकालूं? सब आपके खिलाफ ही निकलेगा, छोड़ दीजिए। कौन 3 तलाक 3 मानता है? इमाम काबा 3 तलाक को 3 मानता है, वहाँ की कमेटी ने फतवा दिया। कौन सी दलील से आप बोल रहे हैं? फिलहाल मुझे देखो तरावी पे बात करनी है, आप वो सब घुमाए ना, तरावी पे बताएं आप। मैं बताया, देखिए तरावी जो है वो नफली इबादत की नियत से आप कितना भी पढ़ सकते हैं, उसमें हरज की बात नहीं है। अच्छा, 20 को मुतयन करके नफल पढ़ूं तो क्या? देखिए वो आपकी मर्जी है। नहीं, आप बताएं ना, 20 रकात में आप आलिम दीन है, कुरान कहता है। बताया ना, मैं पहले ही आपको बोला, आप सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं। नफिल की नियत आप जवाब ही नहीं दे। चलो, नफिल की नियत से मैं 20 को मुतयन करके हर साल पढ़ रहा हूँ पूरा महीना, सही कर रहा हूँ? नफिल की नियत से पढ़ेंगे तो हर्ज नहीं है। 20 को मुतयन करके पढ़ रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ। उसको अगर सुन्नत समझ के नहीं पढ़ेंगे, आप नफिल समझ के पढ़ेंगे। अच्छा, नफिल समझ के 20 रकात को मुतयन करके पढ़ रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? 20 रकात ही है, मैं मानता हूँ, अब सही कर रहा हूँ? आपकी मर्जी हो।
نہیں میری مرضی نہیں, آپ بتائیں صحیح کر رہا ہوں تو آپ عالم دین ہیں, میری رہنمائی کریں. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کہہ دیں, غلط کر رہا ہوں تو بھی آپ کہہ دیں. تو نفل میں کوئی تقریب نہیں ہے, نفل میں کوئی چیز. لیکن میں نے متعین کر لیا نا 20 رکعت, امام کعبہ نے متعین کیا, میں نے بھی کر لیا. ہم دونوں پہ بتائیے, ہم دونوں صحیح کر رہے ہیں 20 رکعت کو متعین کر کے کہ غلط کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب میں صحیح کر رہا ہوں 20 رکعت متعین کر کے؟ ہاں, نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو میرے علم میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کوئی دلیل دے دو کہ میری 20 رکعت جو میں نے متعین کیا, اس پہ کیا دلیل ہے؟ دیکھیے آدمی جو ہے نفل کی نیت سے تو کوئی منع نہیں ہے, حدیث کے اندر کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے نا, تعین نہیں کی گئی ہے نا, تو آپ کی مرضی, آپ 20 پڑھیں گے, 10 پڑھیں گے, 30 پڑھیں. حدیث میں متعین نہیں ہے نا 20 رکعت, لیکن میں متعین کر رہا ہوں امام کعبہ کو دیکھ کر کے. امام کعبہ اتنا بڑا امام جب پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھ رہا ہوں. تو اب میں اور وہ دونوں شامل ہوئے 20 رکعت کے متعین کرنے پہ, فکس کر لیا 20 نیچے, 1 رکعت اوپر نہیں, 1 رکعت نیچے نہیں. ہم لوگ صحیح ہے, اہل سنت الجماعت ہیں کہ خارج ہے؟ دیکھیے میں بتایا نا, نفل میں آپ کو آزادی ہوئی, نفل میں آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ 20 پڑھیں گے, 30 پڑھیں گے, آپ 40 متعین کر کے پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے بات قبول کر لیا, لیکن میں نے 20 کو متعین کر لیا. میں ایک نیچے نہیں پڑھتا, ایک اوپر نہیں پڑھتا, میں اور امام کعبہ دونوں, شیخ سدیس اور میں بھائی بھائی. ہاں, تو آپ نفل کی نیت سے پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. 20 متعین کرنا صحیح ہے کیا, یہ پوچھ رہا ہوں. نفل کی نیت چھوڑ دیں. وہ تو پڑھنے والے کی مرضی ہے نا. اچھا, اپنی مرضی سے مطلب دین پہ عمل کر سکتا ہے آدمی. دیکھیے اب دین پہ عمل کرنے کے بعد میں بولا کہ روایت جو ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 2 رکعت کر کے نماز پڑھو. ہاں, اور جب نماز صبح کا خدشہ ہو جائے تو 1 رکعت پڑھ کر کے وتر کر لو, اپنی نماز پوری ہو جائے گی. تراویح جی, اس میں تراویح کا ہے حضرت؟ تراویح ابھی آپ تراویح اور قیام اللیل میں ابھی آپ بحث کریں. میں تو آپ سے ایک سمپل سا سوال پوچھ رہا ہوں. میں 20 کو متعین کرتا ہوں, امام کعبہ بھی 20 کو متعین کر لیتا ہے, رات کی نماز 2 رکعت. رمضان کے مہینے میں, صرف رمضان کے مہینے میں فکس کرتا ہے 20 ہی پڑھیں گے. اب یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں تو بتائیے کس دلیل سے صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں تو کس دلیل سے غلط کر رہے ہیں. بھائی نفل میں آدمی کی مرضی ہے نا, کوئی رکعت وہ پڑھے گا نا, 2 رکعت پڑھے گی, 4 رکعت پڑھے گی, 6 رکعت پڑھے گی, 10 رکعت پڑھے, اس کو تو آزادی ہے نا. حضرت میں نے کہا کہ 10, 5, 6, 8 رکعت کی بات نہیں, میں 20 کو فکس کر رہا ہوں. فکس کر رہے ہیں نا تو اس میں کوئی نیت آپ کی غلط نہیں ہے نا, یعنی آپ اس کو جو ہے فرض واجب نہیں سمجھ رہے ہیں. کوئی آدمی 20 پڑھے یا کوئی آدمی 40 پڑھے تو اس کو آپ غلط نہیں سمجھتے تو جائز ہوگا وہ. نہیں, 20 رکعت کو مخصوص کر لینا, تعداد کو متعین کر لینے کی میں بات کر رہا ہوں, بغیر دلیل کے ہے کہ دلیل سے ہے؟ نفل نماز میں آدمی کی مرضی ہوتی ہے کہ آدمی جیسے چاہے وہ جتنی رکعت چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن میں خصوص دیکھو, میں نفل جو آپ بار بار نفل کہہ رہے ہو, نفل تو میں ابھی اٹھ کر جو ہے ظہر کے بعد بھی پڑھ لوں 2 رکعت, لیکن میں کہتا ہوں رمضان کے مہینے میں خصوص نماز تراویح جس کو 20 ہی پڑھوں گا, میں اور امام کعبہ دونوں 20 ہی پڑھیں گے, اس کے نیچے اوپر کو ہم نہیں مانتے. اس پر کیا ہے, ہم لوگ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہم آپ کو غلط کہاں بول رہے ہیں بھائی, آپ نے بولا کہ کس دلیل سے صحیح ہے وہ بتائیے آپ. 20 رکعت, میں 20 رکعت کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ سے اگر آپ کا قول غلط ہوگا. اچھا, تو سنت رسول کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول سے 8 رکعت مسجد میں جماعت کے ساتھ رمضان کے پورے مہینے میں ثابت ہے. 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں. دیکھیے 1 رات بھی اگر آپ نے پڑھائی ہے تو وہ سنت ہو جاتی ہے, اس سے آپ دلیل لے سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی, 1 رکعت پڑھائی تو 1 ہی رکعت کی سنت ہوئی نا. 1 رات میں بولا, 1 رکعت نہیں بولا, 1 رات بھی اگر آپ وہی 1 رات ہی میں بول رہا ہوں. 1 رات اگر پڑھائی تو 1 رات کے لیے سنت بن گئی, پورے مہینے کے لیے کیسے؟ پھر آپ نے حدیث میں کہا نا مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ فرض ہو جائے گی اس لیے میں نے چھوڑ دیا, تو آپ کے ارادہ پڑھنے کا تھا, لیکن آپ نے امت پر 20 تراویح پہ دیکھیں آپ جواب نہیں دے رہے ہیں, تو میں سوچا کہ 8 پر میں سن لوں کوئی حدیث کہ 8 رکعت سنت ہے پورا مہینہ بعد جماعت مسجد کے اندر. چلو دوسرا تو جواب دے دو. تو بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے جس میں آپ نے تراویح پڑھائی ہے اس میں آپ نے کہا مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہ فرض ہو جائے گی, اس کی وجہ سے میں پھر دوبارہ 3 رکعت پڑھاتا ہوں کے بعد پھر نہیں نکلا. ہاں, تو اس سے تو پتا چلا کہ فرض نہیں ہے تراویح. میں تعداد پوچھ رہا ہوں, 8 رکعت تراویح سنت ہے کیا پورا مہینہ رمضان میں؟
دیکھیے اب آپ فرض اور اس کے الجھا رہے ہیں. فرض ابھی آپ نے پکڑا کہ نفل پڑھو یا سنت پڑھو, تو آپ نے فرق کیا نفل اور سنت میں. ابھی میں پوچھ رہا ہوں سنت ہے, بتا دیجیے. آپ سینٹر میں آ جائیے, سامنے بیٹھ کے بات کریں گے آپ. ابھی سینٹر میں اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ فون آپ نے لگایا سوالوں کا جواب, فون جو آپ نے ایسے اچانک الٹا سوال نہیں ہوتا ہے. فون پہ اس طرح کی بحث نہیں کی جاتی ہے. بحث کہاں حضرت, میں بحث کرتا تو آپ سے الٹی سیدھی بات کرتا. میں تو اتنی اطمینان اور جو ہے اچھی گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. میں نے آپ کو برا بھلا کہا کہ حضرت دیکھیے سنت میں بھی دو طرح کا ہوتا ہے, واجب اور فرض. سنت کی آپ تعریف ابھی پوری جانتے ہی نہیں ہے. میں کیا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس کو اور پڑھاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ واجب فرض نہ ہو, جیسے نماز فرض ہے نا اس طرح یہ فرض نہ ہو جائے. میں نے آپ سے سوال کیا حضرت 8 رکعت تراویح سنت ہے, مسجد میں با جماعت پورا مہینہ اطیع اللہ و اطیع رسول سے, تو مجھے آپ حدیث سنا دیں. حدیث بتایا میں نے آپ کو. ہاں بتایا بخاری کی جو روایت ہے کہ آپ نے آخری عشرے میں تو 3 راتوں کے بعد آپ نہیں آئے. 3 رات نا صرف 3 رات. ہاں تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات کے بعد نہیں آئے تو آپ بھی سینٹر میں 3 راتیں پڑھا کے گھر بیٹھ جاؤ. بھائی اس کے بعد روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کا سبب بتایا, اس لیے میں نہیں آیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. ہاں تو ٹھیک ہے, پھر آئے نہیں نا اس کے بعد, کیا آئے ہیں؟ ہاں نہیں آئے, لیکن اس سے سنت ثابت ہوئی کہ نہیں, آپ کے طریقے سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ آپ کے طریقے سے تو صرف 3 دن سنت ثابت ہوا. ارے آپ کو میں کیسے بتاؤں, آگے والی جو روایت ہے اس میں لکھا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ واجب نہ ہو جائے, اس لیے میں رک گیا. جی مطلب کیا وہ اس سے پتا چلا کہ آپ جو ہے میرے بھائی آپ غور کیجیے, آپ اس لیے رکے کہ کہیں واجب نہ ہو جائے, اس لیے آپ کو پڑھنے کا ارادہ تھا, تو اس کے ذریعہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ پڑھنا جائز ہے, لیکن میں اگر پڑھوں گا تو فرض ہو جائے گا امت تک, تو امت پریشانی کے اندر. تو امت کو کہا ہوگا نا آپ پڑھو, سنت سمجھ کے پڑھو. اور اس میں رکعت کی تعداد کدھر ہے 8 جو آپ نے حدیث پڑھی, اس میں تو آئی نہیں کہ 8 رکعت پڑھائی. ارے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. کون سی روایت؟ بالکل بخاری کی روایت ہے نا. پڑھیں آپ اسٹارٹ سے پڑھے وہ روایت. ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ترجمہ کریں نا مکمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں قیام اللیل جو رات کی نماز ہوتی تھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ہاں یہ سوال کا جواب ام المومنین کسے دے رہی ہیں؟ کیا یہ کسے بتا رہی ہے ام المومنین؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا اپنے گھر کے ماحول کو زیادہ جانتی تھی نا, آپ قیام اللیل کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین, گھر کے ماحول کو زیادہ جانتی تھی. میں تو مسجد کے بارے میں پوچھا. تو رمضان میں آپ نے جو پڑھایا اس میں لوگ صحیح ہو گئے نا مسجد میں. ابھی آپ نے کہا کہ گھر کے ماحول کو زیادہ جانتی تھی ام المومنین, تو آپ نے تو یہ روایت اپنے اوپر ہی جو ہے اپنے آپ سے ہی جو ہے چھینی, میرے ہاتھ میں دے دی کہ یہ تو گھر کا ماحول ہو گیا. ارے بھائی آپ جو ہے ایک لفظ کو پکڑ رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا معمول بتایا رمضان یا غیر رمضان کا. تو رمضان یا غیر رمضان میں آپ طور سے آپ گھر میں نماز پڑھتے تھے. آپ نے خود کہا کہ گھر کے حالات کو زیادہ جانتی تھی ام المومنین, اور میں گھر کے حالات زیادہ جانتی تھی, تو کیا اس میں اس سے مسجد جو ہے الگ ہو گئی. آپ کا جو نماز جو آپ کی جو نماز میں نے بتائی آپ کو 3 رات پڑھی ہے, تو وہ آپ کے مسجد سے پڑھنے کا تذکرہ ہوگا. وہ الگ حدیث, اس میں 8 رکعت تراویح نہیں ہے. یہ حدیث جو آپ نے پڑھی اس کے اندر مسجد کا ذکر نہیں ہے. دونوں حدیث تو ٹکرا رہی ہے آپس میں. دیکھیے مسجد کا ذکر نہیں تو اس میں غیر رمضان ہے کہ نہیں, رمضان اور غیر رمضان دونوں آگے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلا سال بھر تراویح پڑھو. سال بھر تراویح پڑھنے کی بات کہاں اس میں. تو آپ ہی نے تو کہا کہ رمضان اور غیر رمضان تو پورے 12 مہینے ہو گئے. وہی جو رکعت آپ غیر رمضان میں پڑھیں گے وہی رکعت رمضان میں بھی پڑھیں گے. آپ اپنا سال بھر پورے سال تراویح پڑھوں. مطلب تہجد فرض اور واجب چیز نہیں ہے, قیام اللیل فرض اور واجب چیز نہیں ہے. وہ نہیں یہ جو ہے یہ تہجد ہے کہ تراویح کیا ہے؟ دونوں ایک ہی نماز ہے. رمضان میں اس کو تراویح بولتے ہیں. فتح الباری میں تو لکھا ہوا ہے اس حدیث کے متعلق امام ابن حجر اسقلانی نے کہ یہ جو ہے تہجد کی رکعت ہے. قیام اللیل بولتے ہیں اس کو. بعد میں اس کو جو ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو اچھا یہ ام المومنین کسے بتا رہی ہیں, یہ بیان کسے کر رہی ہیں؟ ہلو, ہاں ابو سلمہ بن عبد الرحمان کو بیان کر رہی ہے نا. جی حدیث ہے اس کی, بخاری کی روایت ہے. ہاں تو بخاری میں یہ جو روایت بیان کر رہی ہے ام المومنین ابو سلمہ بن عبد الرحمان کو یہ بیان کر رہی ہے نا. ہاں وہ روایت ہے, دیکھنا پڑے گا روایت میرے سامنے بھی نہیں ہے. وہ تابعی ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمان. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک میں کیسی ہوتی تھی، کیسی کیفیت کا سوال کیا. یہ تھوڑی پوچھا کہ 8 رکعت تراویح ہے کہ نہیں. وہ تو تابعی کے بیٹے ہیں، وہ تو تابعی کے بیٹے ہیں. تابعی کے بیٹے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رمضان میں رکعتیں تعداد کتنی ہوتی ہے. حضرت ذرا آپ دھیان دیں حدیث پر. حضرت میں آپ سے معذرت چاہوں گا، لیکن کیا تابعی کو پتہ نہیں ہے کہ رمضان میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے تراویح کی؟ جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے آ گئے، انہوں نے پوچھا کیسی ہوتی تھی، گھر کی نماز جاننی چاہیے کہ کیسے پڑھتے تھے. سوال کیفیت کا کیا تو ام المومنین نے جواب بھی کیفیت کا دیا کہ بڑی خوبصورت ہوتی تھی. اچھا میرے بھائی، آپ اتنی زیادہ رمضان کے موسم میں اتنا پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک نسلی عبادت کے بارے میں آپ تراویح کو فرض واجب سمجھ رہے ہیں کیا؟ یہ اسی پر پورے دن کے دار و مدار ہے. آپ سے جاننا چاہ رہا تھا یہ کیا ہے، فرض ہے کیا ہے، آپ بتائیے مجھے. بتا دیا نا، نفل نیت سے پڑھیں گے تو کوئی حرج بات نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. تیرا بات کو